ہوئے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں۔ جن کے ہاں جس کو بیٹا کی خواہش ہو کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، علماء نے اس کا ایک تجربے سے ایک بات ثابت فرمائی کہ اگر کوئی بہن پیگننٹ ہوتی ہیں اور وہ نیت کر لیں، شوہر بھی نیت کر لے کہ میرے لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال تجربے میں آیا ہے تو یہ نیت کر لیا کریں۔ اسی طرح جن کے بچے ہو چکے ہیں، آپ نے مختلف نام رکھ دیے، عبدالحفیظ نام رکھ دیا، عبدالکریم نام رکھ دیا مثال کے طور پر، تو ڈاکومنٹس میں چاہے آپ چینج نہ کریں، اب نام رکھ دیں محمد، کہ ہمارے بچے کا نام اصل نام محمد ہے، پکارنے کے لیے عبدالکریم جو ڈاکومنٹس میں چل رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ ایک نام رکھتے ہیں تو تمام ڈاکومنٹس میں بھی اس کو چینج کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نام سے پکاریں۔ اگر عبدالحفیظ نام ہے، عبدالحفیظ کہتے ہیں، تو اب محمد آپ نے نام رکھا تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ محمد عبدالحفیظ ضرور پکاریں، نام رکھ دیں، بروز قیامت نام سے پکارا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو حدیث یوں بیان فرمائی کہ اس میں کیا حرج ہے کہ کسی گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہوں، تین محمد ہوں، یعنی اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے کی ترغیب۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں جس کا نام محمد ہوگا، سرکار نے فرمایا وہ بخشا جائے گا، یہ روایات موجود ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کر لی جائے اور اس فضیلت سے حصہ حاصل کر لیا جائے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، جیسے میں نے آپ کو آسانی اور سہولت بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکومنٹس میں بھی آپ کو چینج کرنا پڑے، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اب اس کو متعارف کروانا پڑے سب کو کہ بھئی میرا نام اب محمد ہے، محمد پکارو، کوئی ضروری نہیں ہے، نام محمد رکھ لیجئے آپ، انشاءاللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں آپ دیکھیں گے۔ ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدھ کے روز ناخن کاٹے اسے برس کا مرض ہو جائے گا، تو اس لیے بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ برس کا مرض جو ہوتا ہے اس میں سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں پورے بدن پر، تو کھال علیحدہ نظر آتی ہے، دھبے الگ نظر آتے ہیں، تو بدنمائی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے میں آپس میں کیا ایسا تعلق ہے کہ ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے اور برس کا مرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کاٹے تو واقعی اس کو ہو جائے، بعض اوقات یہ اسی طرح حدیثیں یہ اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی یہ مخفی طور پر یہ بات خود بخود اس میں موجود ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو لہٰذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو امام سے پہلے ارکان ادا کرے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک محدث سے حدیث پڑھنے جایا کرتا تھا، تو وہ اکثر مجھے پردے میں رہ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ یہ پردے میں رہ کے کیوں پڑھاتے ہیں، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے وہ پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدلا ہوا ہے۔ تو میں نے گھبرایا، میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی، اور اس حدیث کو سن کر میں نے یہ سوچا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام سے جان بوجھ کر آگے بڑھے، یعنی امام نے ابھی رکوع نہیں کیا ہم رکوع کر لیں، امام ابھی سجدے میں نہیں پہنچا ہم سجدے میں پہنچ جائیں، امام صاحب نے ابھی سر نہ اٹھایا ہم پہلے سر اٹھا لیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے، تو جان بوجھ کر میں نے ایسا کیا اور اللہ نے میرے چہرے کو ایسا کر دیا۔ تو اس لیے اب دیکھیں بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ کہ ابھی امام سجدے میں ہوتے ہیں وہ پہلے اٹھ جائیں گے، ابھی امام صاحب نے تکبیر پوری نہیں کی انہوں نے ہاتھ باندھ لیں گے تو وہ تھوڑا سا آگے، لیکن ہر ایک کا چہرہ تو گدھے کی شکل میں نہیں بدل رہا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بدھ کے روز اگر کوئی ناخن کاٹتا ہو اور اسے برس کا مرض نہ ہوا تو وہ حدیث سن کر یہ نہ کہے کہ مجھے تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس لیے اجتناب کر